اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، حق اور حقیقت نور ہدایت کے ضمن میں آپ سے گفتگو جاری و ساری ہے، اور اپنی 15ویں گفتگو میں حقوق کے سلسلے میں اور حق اور فرض کے سلسلے میں ایک اور کڑی میں جوڑ رہا ہوں۔ اسے آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور کوشش کریں کہ یہ پیغام امام زین العابدین ہے، پیغام محمد اور آل محمد ہے، لہذا ہر طریقے سے اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَمَّا رَعَيْتَكَ بِمَلِكَ النِّكَاحِ فَإِن تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ سَكَنًا وَمُسْتَرَاحًا انسا واقعہ۔ نکاح کے ذریعے جو حق تمہارے اوپر مسلم ہوتا ہے، قبضہ کرتا ہے، جماتا ہے، لازم ہو جاتا ہے جو حق، وہ یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ اسے خدا نے تمہارے لیے باعث سکون اور آرام اور مونس اور انیس اور نگہبان قرار دیا ہے۔ یعنی شریک حیات آپس میں ہسبینڈ اور وائف کے لیے ہے کہ باعث سکون کا ذریعہ ہے، سکون اجاڑنے کا ذریعہ نہیں ہے، کسی کی لائف سے بے سکونی پیدا کرنے کا نام نہیں ہے، ایک دوسرے کو سکون دینا، اطمینان دینا، مونس و مددگار ہونا، ان کے لیے انیس اور نگہبان ہونا، ہر طریقے کی پریشانی دشواری سے انہیں نجات دینا، یہ کام ہوتا ہے۔ اور یہ برابر کا حق ہے، یہ غلامی اور کنیزی کا نہیں ہے، یہ نوکرانی نہیں ہے کہ تمہیں بولنے کا حق نہیں ہے اور تمہیں کچھ کہنے کا حق نہیں ہے، تمہیں رائے و مشورہ دینے کا حق نہیں ہے، یا تمہیں کار خیر کرنے کا حق نہیں ہے، نیکی کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو رسم و رواج میں ہوتا آ رہا ہے وہی چیز کو رہنا ہے۔ جہالت کے زمانے میں، جاہلیت کے دور کو ختم کیا ہے رسول نے علم کے مراکز اور حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے۔ آج بھی بہت سے گھر ہیں جو رسم و رواج، دادا دادی پر دادا نانی کے رسم و رواج پر عمل کر کے دوسرے کو حقوق کے پامال کرتے ہیں، پسپا کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، نابود کرتے ہیں۔ اس دور علم و معرفت میں وہ قدم نہیں رکھتے ہیں اور اپنے گھر کو سکون، آرام، انس اور نگہبانی کے حد تک نہیں پہنچاتے۔ اسی طرح تم دونوں پر یہ فرض ہے، امام فرماتے ہیں ہسبینڈ وائف دونوں پر فرض ہے کہ اپنی شریک حیات کے وجود پر خدا کا شکر ادا کرے، کہ ایک دوسرے کے پارٹنر، ایک دوسرے کے حصے، ایک دوسرے کا سپورٹ ان کی زندگی کا یقیناً ہم لوگ جو ہے وہ شکر ادا کریں ایک دوسرے کا کہ اللہ نے ایسا ہمیں شریک حیات ہر اعتبار سے دیتا ہے۔ اور یہ جان لینا چاہیے کہ اگر اس میں کوئی کمی ہے، یعنی ہسبینڈ یہ سمجھے کہ وائف میں کمی ہے تو ہزاروں کمیاں ہمارے اندر ہیں، اگر وائف سمجھے کہ ہمارے ہسبینڈ میں کمی ہے تو ہم سوچیں کہ ہزاروں غلطیاں، کوتاہیاں، بلکہ انسان کو یہ زیادہ چاہیے کہ اپنے اندر زیادہ خرابی تلاش کرے، دوسرے کے اندر اچھائی کو تلاش کرے، اچھائی دیکھتا رہے۔ جب تک کوئی راستہ نہ بنے اچھائی کا تو ہر بات کو اچھائی چیزوں میں سوچنا چاہیے۔ جب تک برائی کے راستے سمجھ میں نہ آئے، اچھائی کے راستے سارے بند ہو جائیں، تو انسان اس کی طرف آمادہ ہو۔
اور یہ جان لے کہ یہ خدا کی نعمت ہے۔ امام کے جملے، یہ ہماری شریک حیات خدا کا شکر ہے، ان کے وجود، ان کا زندگی، ان کا ہمارے سایہ رہنا، یہ ایک شکر خدا ہے، اور یہ جان لینا چاہیے کہ خدا کی نعمت ہے جو اس نے اسے عطا کی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کی نعمتوں کی قدر کرے اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کے ساتھ۔ اگر تمہاری شریک حیات تمہارا حق زیادہ سخت ہے، اگر تمہاری شریک حیات پر تمہارا حق زیادہ سخت ہے، جو تم پسند کرتے ہو، جو تم پسند نہیں کرتے، اس میں اس پر تمہاری اطاعت زیادہ لازم ہے۔ بس اس میں گناہ نہ ہو، لیکن اس کا بھی تم پر یہ حق ہے کہ تم اس کے ساتھ نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ اگر تم مرد ہو یہ سوچو کہ ہماری اطاعت اس کے اوپر واجب ہے، تو دوسرے کا لیے حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ نرمی اور محبت مروت کے ساتھ پیش آؤ، اور وہ بھی اس لذت اندوزی کے لیے کہ تمہارے لیے یہ مرکز سکون ہے۔ اسے سکون دو گے تو سکون ملے گا۔ جو گھر میں انسان بے سکونی پیدا کرتا ہے تو وہ عورت سے سکون کیسے حاصل کرے گا؟ اس کو اتنی محبت، اتنی لذت، اتنا سکون دے دو کہ وہ تمہارے لیے سکون کا باعث بن جائے اور بے سکونی کے ذریعہ نہ بنے، کہ جس سے انسان جو ہے وہ بھاگ نہیں سکتا۔ اس کو سکون تو لینا ہی ہے، گھر میں تھکے تھکائے آئے ہیں تو گھر میں انسان کو سکون ملنا چاہیے، بے چینی نہیں ملنا چاہیے۔ یہ تو گھر میں ہم سکون لائیں گے تو سکون ہمارے اوپر آئے گا۔ یہ بجائے خود بہت بڑا حق ہے، اور خدا کے علاوہ کوئی اطاعت نہیں ہے۔ خدا کی اطاعت کریں جس کا کوئی حق نہیں رکھتا ہے، وہ سب کے اوپر حق رکھتا ہے، اس کے اوپر کسی کا حق نہیں ہے۔ مکارم الاخلاق میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ اس کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ تم اس کے ساتھ نرمی، یعنی عورت کے ساتھ تم اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ، اور وہ تمہارا اسیر ہے، اسے کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ، اس سے نادانی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دو۔ 10 دن اسی بات کو نہیں لے کے چلو، وہی ریپیٹ، وہی باتیں، کل 2 سال پہلے تم نے یہ کیا تھا، 40 سال پہلے یہ کیا تھا، 80 90 سال 172 سال پہلے تم نے یہ کیا تھا، دال میں نمک زیادہ کیا تھا، اور اسی بات کو انسان ریپیٹ کرتا رہے، یعنی ہیرس کرتا رہے، تو انسان کے مومن کی زندگی ربر اور پنسل جیسی ہے۔ ایسے لکھو کہ جلدی مٹ جائے، اور مٹا دیا کرو، دوسروں کی غلطیاں مٹا دیا کرو، اپنی غلطیوں کو پینٹ سے لکھو کہ کبھی نہ مٹے۔ انسان اس کے لیے توبہ اور استغفار کرے۔ پھر آگے امام فرماتے شرمگاہ کی بحث کے ضمن میں ہم نے شادی اور خاندان کی تشکیل کے بارے میں بہت سی باتیں تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں کی ہے، اور اس میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ بدکاری اور گناہوں میں ملوث نہ ہونے کا بہترین ذریعہ ہے شادی۔ وہاں ہم نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ جسم اور روح اور نفسانی اور بدکاری اور زنا کے جو ہے وہ مضمر اثرات ہوتے ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں، یا ہم جیسا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اختیار کے ساتھ شریک حیات اپنے پارٹنر کے فرائض کو بیان کرنا چاہیے۔ یہ بات ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ شادی مبارک ہے، محکم رشتہ ہے، مضبوط رشتہ ہے، جس کو میاں بیوی ہسبینڈ وائف ایک عہد اور معاہدہ ایگریمنٹ کے ذریعے استوار اور بیلنس اور اسے قائم رکھ سکتے ہیں۔ یہ رشتہ اس کی آخری سانس تک باقی رہتا ہے، وہ عمر بھر ایک دوسرے کے ساتھ مسرت، خوشی و محبت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور اپنے وجود کے درخت سے مفید اور شیریں پھل، اچھا میٹھا پھل بیٹا اور بیٹیوں کی تربیت کر کے معاشرے کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ ان کے پاس جو ایک امانت ہے اولاد کی، اس کو صحیح طریقے سے سنوار کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سمپل کے طور پر جب ہم اپنی لائف میں اچھے رہیں گے، پرسکون رہیں گے، تو ہم جو ہے وہ مال جو ہے وہ صحیح طریقے سے دوسروں کے لیے سکون کا ذریعہ اپنی اولاد کے ذریعے فراہم کر سکتے ہیں۔ جب مرد عورت ان احکام سے واقف ہوں جن کو اسلام نے حق عنوان سے پہچان کرایا ہے،
ورنہ یہ رشتہ کمزور ہوتا جائے گا اگر ایک دوسرے کو نہیں جانیں گے۔ اب قرآن مجید نے، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ اللہ نے یہ رشتہ مودت اور رحمت کے لیے کیا ہے، کہ اللہ کی ایک نشانی میں سے ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا بنایا ہے اور آپس میں مودت اور رحمت کے ساتھ ہو۔ اب یہ اس بحث کیا جائے کہ کس گھر میں آپس کا رشتہ مودت سے ہے اور رحمت سے ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا جو پہلی خصوصیت بیان فرمائی ہے وہ آرام اور سکون کی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا عِلَيْهَا، آرام و سکون ہے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں مرد عورت کی خلقت، ان کی پیدائش اور ان دونوں کے ایک ساتھ رہنے کو اپنی آیت اور نشانی کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ اللہ کی عظیم ترین نشانی ہے اور اس کا ایم اور مقصد اور خلق کرنے کا ہے ایک دوسرے کو سکون دینا اور سکون لینا ہے، بے سکونی نہیں پیدا کرنا ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف، کہ یہ ہے کہ اس نے تمہارے ہی جن سے، تمہارے ہی پارٹنر سے تمہاری شریک حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ اس کے پاس تم آرام کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور الفت قرار دی ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، جو عقل مند ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ جو گھر کے انسان باہر مرد ہوتا ہے، کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، تھک تھکا کے آتا ہے، سوچتا ہے یہاں کھانا کھائیں گے اور سو جائیں گے، نہیں، اللہ کی بہت نشانیاں، کبھی بیٹھیں بات کریں ایک دوسرے کے سکون، مروت اور محبت کے ساتھ اس گھر کو سجائیں سنواریں۔ گھر کا کمال یہ نہیں ہے کہ بڑے اچھے اینٹیں پتھر لگائیں، گھر کی خصوصیت اس میں مکین کیسا، اس میں رہنے والا کیسا ہے۔ ہر گھر کی طرف ہم دیکھتے نہیں ہیں، اس کی طرف شوق زیارت نہیں ہوتا، اس گھر کی طرف جس کے مکین اچھے ہیں اس کی طرف دل ہوتا ہے، چاہے وہ ٹوٹی قبر کیوں نہ ہو۔ آرام و سکون کے مسئلے کو سورہ اعراف نے فرمایا کہ خدا وہ ہے کہ جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے اور اس کی زوجہ کو بھی اس سے بنایا ہے تاکہ وہ اس کے پاس سے آرام حاصل کرے۔ ان دونوں آیتوں میں آرام و سکون کو بیان کیا گیا ہے جو کہ خدا کی عظیم عطا ہے۔ یہ آرام جسمی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، اور روحی بھی آرام بھی ہے۔ اس میں اکیلے فردی پہلو بھی پایا جاتا ہے اور اجتماعی یعنی معاشرے اور سوسائٹی کے بھی آرام پایا جاتا ہے۔ شادی نہ کرنے سے انسان کے بدن میں جو بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح وہ نفسیاتی الجھنوں میں محتاج بیان نہیں ہے کہ جن سے غیر شادی شدہ جو دوچار ہیں۔ اجتماعی لحاظ سے غیر شادی شدہ افراد ذمہ داری کا احساس کم کرتے ہیں اور خودکشی بھی زیادہ تر غیر شادی شدہ لوگ ہی کرتے ہیں جن کی شادی نہیں ہے، اور وہی ظلم و جرائم زیادہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، خرابیاں کرتے ہیں، اور جرم ان سے، خطائیں اور غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ جو غیر شادی شدہ شادی کر لیتا ہے وہ اپنے اندر نئی شخصیت محسوس کرتا ہے اور ذمہ داری کا زیادہ احساس کرتا ہے۔ سکون اور آرام کے جس کو بہترین زندگی شمار کیا جاتا ہے اور جس کو سبھی تلاش کرتے ہیں، مودت اور رحمت بیان ہوئی ہے، یعنی آپس میں وَجَعَلَهُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ، آپس میں جو ریلیشن ہو وہ مودت کا ہو اور محبت اور رحمت کا ہو۔ یعنی سکون اور آرام کو جس کو بہترین شمار کیا گیا ہے، جس کو سبھی تلاش کرتے ہیں، مودت اور رحمت میں بیان کیا گیا ہے۔ در حقیقت یہ دونوں لفظ معاشرے، سوسائٹی، انسان کی عمارت کو جوڑنے کے لیے ایک مسالے ہے۔ دونوں زندگی کو جوڑنے کا بہترین وسیلہ ہے مودت اور رحمت۔ مودت اور رحمت میں بعض اعتبار سے فرق پایا جاتا ہے۔ کام کے شروع میں مودت ارتباط کا محرک ہوتی ہے، یعنی کام انسان کی زندگی ابتدائی میں مودت ضروری ہے، لیکن اختتام میں جب ان دونوں سے ایک کمزور ضعیف ہو جاتا ہے تو اس وقت اسے رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، مودت کی ضرورت نہیں ہے۔
شروع میں خوبصورتی ہے، حسن جمال ہے، اچھا کھانا، اچھا پکانا، اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرتا ہے تو انسان کی مودت اور محبت ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی انسان ضعیف ہوتا ہے، اب میرا محبت تو کم ہوتی ہے، رحمت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کا سپورٹ، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کی دوا، علاج، سکون، درد، دکھ، درد، یہ ساری چیزیں رحمت کے ضمن میں آتی ہے۔ یعنی دونوں چیزیں ضروری ہیں، شروع میں مودت اور آخری زندگی میں رحمت۔ کبھی کوئی انسان انکار نہ کرے کہ شادی بیکار چیز ہے، ٹھیک ہے، مودت اور رحمت سے تمہیں الجھن ہوتی ہے تو کم از کم آخری زندگی میں شادی کی اہمیت رحمت کے ضمن میں ہوتی ہے۔ اور رحمان اور رحیم رحمت للعالمین رحم دل امام نے یہ بہترین اس کی طرف رغبت دلائی ہے، توجہ دلائی ہے کہ یقیناً یہ رحمت انسان اپنے پاس بلائے اور رحمت کو باقی رکھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مودت جو ہے وہ محبت بزرگی کے لیے ہے اور وہ ایک دوسرے کی خدمت کر سکتے ہیں، لیکن بچے رحمت کے سائے میں پرورش کرتے ہیں۔ آپس میں جو ہماری مودت اور ہسبینڈ وائف کی ہوتی ہے وہ مودت اور رحمت کی ہے، لیکن آپس کی جو رحمتیں ایک دوسرے ہسبینڈ وائف کی ہے اس کا اثر بچوں کے اوپر ہوتا ہے، اس کی صحیح تربیت ہوتی ہے، وہ صحیح رحمت کے سائے میں رہتا ہے۔ مودت میں زیادہ تر بدلے کا پہلو پایا جاتا ہے کہ تم جو ہے وہ محبت کرو گے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم میری محبت نصرت کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو رسول کی اتباع کرو۔ مودت بدلے کی بھاونائیں، جتنا آل محمد ہم سے محبت اور محبت کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی اجرت کے طور پہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، مودت ضروری ہے۔ تو شروع میں انسان مودت ہوتا ہے اور انسان مودت میں زیادہ تر بدلے کا پہلو پایا جاتا ہے، لیکن رحمت ایک طرفہ اور ایثار کی ہوتی ہے۔ کوئی ٹھیک ہے وہ نہیں کرتے تو ہم رحمت کریں گے، اور ایثار و قربانی یہ رحمت کے ضمن میں آتی ہے، لیکن شروع میں جو لائف ہوتی ہے وہ مودت کی ہوتی ہے۔ آپس میں محبت دو گے تو محبت ملے گی، خیال کرو گے تو خیال ملے گا، فرض ادا کرو گے تو حق ملے گا۔ لیکن رحمت میں ایثار قربانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے تم ہمیں نہیں پوچھ رہے ہماری بیماری کے، ہم تمہارا خیال کریں گے، ہم تمہیں دیکھ بھال کریں گے، ہم تمہارے قبر کے آخری منزل تک تمہیں آرام سے پہنچائیں گے۔ جس میاں بیوی کی زندگی سکون اور آرام سے سرشار مودت اور محبت سے ہمکنار اور لطف و رحمت سے مالا مال ہوتی ہے، اس کی مثال غیر متزلزل عمارت کسی ہے، جو انسان جو ہے وہ عمارت ہلتی نہیں ہے، ڈاماڈول نہیں ہوتی، اس میں زلزلے نہیں آتے، اسی زندگی انسان کی ہو جاتی۔ اس کے برخلاف ان چیزوں سے خالی زندگی کی مثال کمزور ویران عمارت کی سی ہے۔ شادی اجتماعی زندگی کی پہلی کلاس ہے اور حقوق کا سبق پڑھنے کا مدرسہ ہے۔ حق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ پہلا مدرسہ ہے شادی کا۔ جو حقوق اسلام میں عورت اور مرد کے لیے مقرر کیے گئے ہیں وہ دو طریقے سے ہیں، ایک قانونی حقوق ہے اور ایک ہے اخلاقی حقوق۔ قانون شریعت کے اعتبار سے یہ ہمارے اوپر ایک دوسرے کا حق کیا ہے، اور اخلاق اور کردار اور رفتار کے ذریعے ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں۔ قانونی حقوق: عورت کا نفقہ، کھانا، خوراک، رہنے کی جگہ، مسکن، رہائش، لباس شوہر کے ذمے ہے، اور اس کے عوض عورت کو شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ جو عورت کو کھانا، جو عورت خود کما رہی ہے، جو خود اپنا گھر بنا رہی ہے، خود اپنا لباس لے رہی ہے، تو وہ شوہر کی اطاعت کیا کرے گی؟ آج معاشرے میں اطاعت اسی لیے ختم ہو رہی ہے کہ ہر عورت اپنا کاروبار اور بزنس کر رہی ہے، اور وہ جانتی ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اس کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا یہ حق نفقے کا، کھانے پینے، خوراک، اس کے خرچے
اور اس کے مسکن، اس کے سکون کی جگہ، اس کی رہائش اور لباس یہ شوہر ہی کے ذمے ہو، تب ایک دوسرے کی اطاعت ہوگی، الفت ہوگی، مودت ہوگی، رحمت ہوگی۔ اور ان حقوق کی مثال ان مسالے کی سی ہے، ان حقیقت جیسی ہے کہ عمارت کو مضبوط بناتی ہے۔ اخلاق یعنی عمارت کو مضبوط ہوتی ہے۔ جو ایک دوسرے سب ایک دوسرے کا کاروبار کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم کھلاؤ نہ پلاؤ ہم کھا لیں گے، باہر کھا لیں گے، لباس اچھا جو ہے پسند کر کے ہم اپنے پیسے سے لے آئیں گے، تو ایک دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس میں عمارت جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتی۔ اخلاقی حقوق، یہ وہ حقوق ہیں جن کی رعایت مرد کو بھی کرنا چاہیے، جن کا خیال مرد کو بھی کرنا چاہیے، عورت کو بھی۔ لیکن اگر کسی ایک نے اس کی رعایت، اس کا خیال نہیں کی ہے تو اس میں کوئی قانونی گرفت نہیں ہے۔ ہاں، زندگی کا مزہ اس کے انجام دینے ہی میں ہے، مثلا محبت، خلوص، ایک دوسرے کی خاطرداری، خدمت، یہ کیا ہے؟ اخلاقی حقوق ہے۔ اگر کرو گے تو بڑا مزہ آئے گا اور صحیح طریقے سے انسان محبت اور خلوص کے ساتھ پیش آئے۔ فطرت اور نیچر، تخلیق کے قانون نے مرد عورت کو ایک دوسرے سے اچھی طرح قریب کرنے اور خاندان کے پائے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ رکھا ہے کہ مرد کے اوپر عورت کے حق رکھے ہیں، ذمہ داری رکھی ہے، تاکہ یہ خاندان جڑا رہے، ورنہ کسی کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بشر کی سعادت کا اصلی ستون، انسان کی سعادت اور کامیابی کا اصلی پلر استوار کرنے کے لیے مرد عورت کو ایک دوسرے کا نیازمند ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کی محبت، مروت، اور ایک دوسرے کے ساتھ خلوص اور محبت کے ساتھ، خاطرداری کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اگر مالی لحاظ سے مرد کو عورت کا سہارا قرار دیا ہے تو عورت کو مرد کی روحانی سکون اور آرام کا سہارا دیا گیا۔ دونوں بیلنس ہے، خدا عادل ہے، دونوں کے حق برابر ہیں، وہ کنیز نہیں ہے، غلام نہیں ہے، نوکرانی نہیں ہے، یہ دونوں مختلف ضرورتیں انہیں ایک دوسرے سے نزدیک کرتی ہیں۔ یہ نظام حقوق زن در اسلام، سورہ نساء 34 نمبر کی آیت میں خاندان کے نظام کی سرپرستی، خاندان کے سرپرستی، گائیڈنس، سرپرست، گارجین، ولی کون ہوگا؟ کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل بعضهم على بعض بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله التي تخافون نشوزهن فعظوهن اجورهن في مضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن ان سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ مرد اس فضیلت کے سبب عورت کے وارث اور سرپرست ہیں جو خدا نے بعض کو بعض پر عطا کی ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ ان کے مال میں سے ان پر خرچ کرتے ہیں، اور ان کی نیک شریف عورتیں تواضع اور انکساری ہے، تکبر غرور کرنے والی نہیں ہے، میں یوں تو میرے گھر والے تو یوں، میں تو جو ہے 150 والے چاول کھاتی تھی اور یہ پہنتی تھی اور تمہارے گھر میں آ کے فقیر ہو گئی۔ نہیں، عورت میں جتنی تواضع اور انکساری پائی جائے گی وہ اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے حقوق کی حفاظت کرے گی۔ لیکن وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو اور ان کو نصیحت کرو، اگر نہ مانے تو ان سے اپنا بستر الگ کر لو۔ جو نافرمانی کرے، وہ تکبر، غرور، گھمنڈ، تمہاری امانتوں کی حفاظت نہ کریں تو انہیں سمجھاؤ، نہیں سمجھ سکتے تو اپنے بستر کو الگ کر لو۔ اگر ان کا بھی اثر نہ ہو تو مارو، پھر اگر وہ تمہاری پیروی کریں تو ان پر ظلم نہ کرو، بے شک خدا بلند ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 34۔ بہت احکام ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے۔ واضح ہے کہ خاندان ایک چھوٹا معاشرہ ہے، اس کو رہنما اور سرپرست کی ضرورت ہے۔
چلانے والے کی ضرورت ہے۔ مرد خاندان کا حاکم اور سرپرست ہوتا ہے، عورت اس کی مددگار، اس کے ماتحت ہوتی ہے، اس کے انڈر میں ہوتی ہے، اور مرد کو یہ درجہ ان خصوصیات کے بنا پہ دیا گیا ہے۔ یہ امپورٹنس کیوں مرد کو دیا گیا ہے؟ جو اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ اس کی فکری صلاحیت اس کے احساسات اور محبت پر بھاری ہوتی ہے، جبکہ عورتوں میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ اس کے اندر جسمانی طاقت زیادہ ہو جس سے زندگی کا نقشہ پیش کیا جا سکے اور خاندان سے دفاع کیا جائے، برائیاں، پریشانیاں، دکھ درد، حملے، ان سے روکا جائے۔ بما فضل اللہ بعضکم علی بعض بما انفقوا من اموال، اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ بات بھی محتاج بیان نہیں ہے کہ اس ذمہ داری کا مرد کے سپرد کرنا اس کی انسانی شخصیت کو بلند ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ بہت تم بلند ہو، تمہارے ذمہ کر دیا گیا، تم حاکم و سرپرست ہو، اور نہ اس کی فوقیت کا سبب ہے، بلکہ اسی طرح جیسے ایک معاون، ایک مددگار کی انسانی شخصیت مختلف پہلوؤں سے اس افسر سے زیادہ ہوتی ہے، اس افسر سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن حاکم کے ذمے جو کام کیا گیا ہے اس کے لیے وہ معاون سے زیادہ لائق ہے۔ ان آیات کے روح سے عورت کو دو دستوں میں دو پارٹ میں بانٹا گیا ہے۔ ایک نیک اور شریف، یہ خاندان کے نظام کے پابند ہیں، شوہر کی موجودگی میں اس کے مال اور ناموس اور اس کی شخصیت کی حفاظت نہیں کرتی ہیں، بلکہ ان کی عدم موجودگی میں ان کی حفاظت کرتی ہیں۔ شوہر نہ ہو تو ان کے مال کی، ان کی عزت کی اور ان کے اولاد کی، ان کی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن سامنے ہے تو نہیں۔ تو خدا نے ان کے لیے جو حقوق مقرر کیا ہے، جن کی طرف بما حفظ اللہ، یعنی اشارہ ہے کہ وہ ان کی روشنی میں اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیتی ہیں۔ دوسرا دستہ، دوسری پارٹی، جو عورتیں اپنے فرائض کو پورا نہیں کرتی، ذمہ داری کو پورا نہیں کرتی، جن کے اندر نبھا نہ کرنے والے آثار پائے جاتے ہیں، وہ علامتیں، وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں کہ وہ نبھا نہیں پاتی ہیں، وہ ہسبینڈ وائف کے رشتے کو بیلنس نہیں رکھ پاتی ہیں، بس جلدی عاجز ہو جائیں، گالم گلوچ پہ، لڑائی جھگڑے پہ اور طعن و تشنیع پر آ جائیں اور گھر کا ماحول خراب کریں، بے سکونی پیدا کر لیں، بہت جلدی ان کے اندر نہ نبھانے کی طاقت پائی جاتی ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ پہلے دستے کا اکرام کریں، جو ان کے مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرتے ہیں، چاہے ان کے سامنے نہ کریں لیکن ان کے پیٹھ پیچھے کرتی ہیں، تو اس کا مرد کو چاہیے کہ اس کا احترام کریں۔ اور دوسرا دستہ، دوسری پارٹی کو نصیحت کریں، سمجھائیں کہ کیوں نہیں نبھا پاؤ گے، حق ہے اور فرض ہے، اور ان سے علیحدگی اختیار کریں، اگر نہیں ہو سکتا ہے تو ان سے الگ ہو جائیں، اگر ان پر اس کا کوئی اثر نہ ہو تو پھر ان پر تنبیہ کریں، ڈانٹیں ڈپٹیں، متوجہ کریں، سمجھائیں، جتنی شریعت اسلامی میں بیان کی گئی ہے۔ شریعت اسلامی میں آپ تفسیر نمونہ پڑھ لیں، جلد نمبر 3 میں ہے، 372 میں ہے کہ کیا کیا اسٹیپ اٹھانا چاہیے گھر کے ماحول کو سدھارنے کے لیے یا عورت کو سدھارنے کے لیے۔ ہم اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ عورت کے اخراجات، جو ان کے خرچے ہیں، قرآن مجید نے مرد کے ذمے کیے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی یہی وصیت فرمائی ہے کہ عورت کی روٹی کپڑے کا خیال رکھو، ان کے حقوق کی رعایت کرو۔ بڑے فقہا نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے کہ نفقہ واجب ہے، خرچہ واجب ہے، اور یہاں تک کہ فرمایا دائمی زوجہ کا، جس سے انسان نے نکاح کیا ہے، متاع نہیں کیا ہے، متاع ٹمپریری ہوتا ہے، منقطعی نکاح ہوتا ہے، لیکن جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح کیا ہے، اس کے کھانے پینے کا، کپڑا، مکان، فرش، بستر، پردہ، صفائی اور اس کے آلات، وہ چیزیں جس کے عورت کو ضرورت ہوتی ہے، مرد پر واجب ہے، بشرطے کہ وہ مرد کے گھر میں رہے۔ مرد کے گھر میں نہیں رہتی ہے اور اس کے بعد چاہتی ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے، یہ ناممکن ہے۔
مرد کے گھر میں رہے تو یہ سارا نفقہ لے، اور اس کے مطیع ہو، اس کے فرما بردار ہو، اس کا خیال کرے مرد کا، بنا برئیں کہ اگر وہ کسی شرعی جواز کے بغیر گھر سے نکلے تو وہ نفقے کے مستحق نہیں ہوتی۔ گھر سے نکل گئی، اب کھانا پینا خرچہ نہیں ملے گا۔ مشہور فقہاء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ نفقہ اس صورت میں واجب ہے کہ جب عورت نافرمان نہ ہو۔ ہم کہہ چکے ہیں کہ عورت کے حقوق دو قسم کے ہیں، ایک قانونی حقوق ہیں جو نفقے سے جو ہے وہ عبارت ہیں، اگر مرد نفقہ نہ دے تو عورت کو حق ہے کہ وہ قانونی چارہ جوئی کر کے مرد سے اپنا نفقہ لے، یعنی مجتہدین کے پاس جائے، علماء کے پاس جائے، قانون کو دکھائے کہ آپ ہمارا خرچہ دیجئے۔ دوسرے حقوق اخلاقی اور انسانی ہیں، اس کا پاس لحاظ خیال رکھنا زندگی کی بقا اور دوام کا سبب ہوتا ہے۔ ان حقوق کی رعایت کرنے سے جو سکون، اطمینان، آرام اور چین ملتا ہے اسے ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتیں اور اس کے حقوق کے بارے میں بہت تاکید کی گئی ہے، اور ان میں سے کچھ حدیثیں یہ ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے خاندان والوں کے لیے بہترین ہے۔ تو اپنی جگہ پہ بہترین ہونا یہ کمال نہیں، اپنے خاندان والوں کے لیے، اور یہی مسئلہ حل ہو جائے۔ مرد کے لیے سب سے آگے، سب سے پہلے اس کے ماں باپ ہیں، لڑائی نہیں ہو۔ عورت کے لیے سب سے پہلے اور آگے اس کا شوہر ہو۔ یہ نہیں کہ میرا شوہر ہے میں لے کے چلا جاؤں، ماں باپ کا وہ خیال نہ کرے، پھر یہ لوٹ کے آئے گا، واپس آئے گا۔ جب اس کی اولاد جوان ہوگی تو وہ بھی اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کرے، وہ ادھر چلی جائے گی۔ تو جیسا کرتے جائیں گے ویسا بھرتے جائیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے خاندان والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں تمہارے درمیان اپنے خاندان والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ رسول سب سے افضل ہے۔ مرد کے شریک حیات، مرد کے پارٹنر، مرد کی زوجہ، بیوی، اس کے گھر میں ایک اسیر کے مانند قید ہے، اپنی مرضی سے باہر نہیں جانا، اپنی مرضی سے بولنا نہیں۔ خدا کے نزدیک بہترین بندے وہ ہیں جو اپنی شریک حیات کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول سے نقل ہے کہ آپ نے فرمایا جبریل نے عورت کے بارے میں مجھ سے اتنی سفارش، اتنی تاکید اور اتنی اچھائیاں بیان کی ہے کہ میں سوچنے لگا کہ اس کو طلاق نہیں دی جا سکتی مگر یہ کہ وہ کھلم کھلا گناہ نہ کرنے لگے۔ جب بالکل کھلم کھلا زبان درازی اور گناہ اور اس کے بعد لڑائی اور جھگڑے اور فتنے اپنے علاوہ کسی اور کی نہ سنے تو اس کے علاوہ طلاق نہیں دینا چاہیے۔ اتنی سفارش کی گئی عورت کی اچھائیوں میں۔ منہاج الصالحین جلد نمبر 2۔ دوسری حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنی عورت کی حرکتوں اور خواہ اس کی ایک بات کو برداشت کرتا ہے خدا اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ عورت کی بد اخلاقی برداشت کرنا مرد کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ عورت کی نالائقی کو برداشت کرنا یہ جہنم سے آزاد کر دینے کا بہترین صلہ ملتا ہے، جنت کو اس پر واجب کر دیتا ہے۔ مرد صبر کرو، اگر جنت پانا چاہتے ہو، اپنے گناہ کو بخشوانا چاہتے ہو، برداشت کر لو، اور اس کے لیے 2,00,000 نیکیاں لکھتا ہے پروردگار جو عورت کی حرکتوں کو برداشت کرتے ہیں، اس کی باتوں کو برداشت کرتے ہیں، اس کے طعنے اور تشنیع کو برداشت کرتے ہیں، اور اس کے 2,00,000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس کے 2,00,000 درجات کو بلند کر دیتا ہے پروردگار، اور اس کے لیے اتنے سال کی عبادت لکھتا ہے جتنا اس کے بدن پہ بال ہو۔ اللہ اکبر۔ عورت کے حقوق کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہترین دستور ہے، قانون ہے جو ہم تک پہنچے ہیں۔ مرد کا فریضہ ہے، ذمہ داری ہے، فریضہ ادا کرو پھر حق لو۔ مرد کا فریضہ اور ذمہ داری ہے
کہ وہ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ معدبانہ ادب کے ساتھ، ہٹلر کے ساتھ نہیں، ہٹلر کی طرح نہیں، حاکم کی طرح نہیں، شہنشاہ اور بادشاہ کی طرح نہیں، اور ٹیچر مؤدب ادب کے ساتھ شائستہ برتاؤ کرو، اچھا برتاؤ کرو، پیار مروت اور محبت کا برتاؤ کرو، اور اس کی لغزشوں سے اپنی آنکھوں کو چھپاؤ کہ میں نے دیکھا ہی نہیں، اس کی خطاؤں اور اس کی غلطیوں کو چھپاؤ، اگنور کرو، اس کی بدتمیزی پر صبر کرے تاکہ اسے وہ عظیم جزا مل جائے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ گھر میں کچھ نہ کچھ ناچاخی تو ہوتی ہے، لڑائیاں اختلاف تو ہوتی ہیں، ورنہ جو ہے بناوٹی اور دکھاوے کی لائف ہے۔ ہاں کچھ گھر میں اختلافات ہوتے ہیں، کبھی مرد عورت کے اخلاق میں ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے کشمکش رہتی ہے، ایک دوسرے کے اخلاق صحیح نہیں ہوتے ہیں، کھچاؤ رہتا ہے، کبھی کوئی ایسا فعل ایسا کام سرزد ہو جاتا ہے جس سے وہ ایک دوسرے سے مایوس ہو جاتے ہیں اور ان کے درمیان زیادہ فاصلہ ہو جاتا ہے، گیپ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اس کی تلافی نہ کریں تو ممکن ہے کہ طلاق ہو جائے، خصوصاً اس مرد عورت کے لیے جنہوں نے ابھی زمانے کے نشے فراز اونچ نیچ نہیں سمجھا ہے اور جوانی کی مستیوں میں چور ہیں، ان کو بہت جلد غصہ آتا ہے۔ اونچ نیچ کو دیکھو، پرابلم دیکھو، مشکلات دیکھو، اگر ہم نہیں معاف کریں گے تو ہمیں کون معاف کرے گا؟ اگر یہ ہماری ماتحت ہے، ہمارے انڈر میں ہے، تو ہم بھی تو کسی کے انڈر میں ہیں۔ اگر یہ ہمارے وقت کی پابندی نہیں کر رہا تو ہم تو خدا کے وقت کے نماز کی پابندی کہاں کرتے ہیں؟ آگے پیچھے تو ہو ہی جاتے۔ تو لہذا چشم پوشی کرو، اگنور کرو اس کی غلطیوں اور خطاؤں کو، اور اس کی تعریفات کرو، خوش ہو جائے ہر چیز میں۔ بس بہت سے لوگ بتاتے ہیں نا کہ اچھی لائف گزارنے کے لیے 2 لفظ کافی: تھینک یو، سوری، شکریہ اور معذرت۔ اگر 2 لفظ آ جائے نا تو اختلاف ختم ہو جائے۔ اگر وہ اس کی تلافی یعنی یہ خرابیاں نہیں نکال دیتا ہے تو ممکن ہے کہ طلاق ہو جائے، اور خصوصاً اس مرد عورت کے لیے جنہوں نے ابھی زمانے کے نیچ اونچ ابار کو نہیں سمجھا ہے اور جوانی کے مستیوں میں چور ہیں، اور ان کو بہت جلد غصہ آ جاتا ہے اور ایک دوسرے سے انتقام بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم نے آج ایسا کیا ہے تو میں بھی ایسا کروں گا، اور بدلہ اور انتقام کی زندگی اگر آپ پہ آ جائے، تیار ہو جائیں لینے کے لیے، تو یہ اسباب، یہ سبب کا سد باب کرنے کی خاطر اسلام نے مرد عورت کو کچھ نصیحتیں کی ہیں کہ یہ راستہ ہٹ جائے، ٹل جائے، انہیں ایک دوسرے کی لغزش سے، چشم پوشی کے، ایک دوسرے کے خطاؤں اور غلطیوں سے اگنور کرنا چاہیے، آنکھیں بند کر لینا چاہیے، اور انہیں ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنے کی وصیت، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عمار ابن اسحاق نے امام صادق علیہ السلام سے دریافت کیا، پوچھا کہ مرد پر عورت کا کیا حق ہے؟ فرمایا اس کو شکم سیر کر کے اسے کپڑا پہناؤ، اس کا پیٹ بھرو، اس کے کپڑے پہناؤ، اس کی نادانیاں، اس کی غلطیوں سے اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ اور خلیل خدا حضرت ابراہیم نے جناب سارہ کے اخلاق کی شکایت کی تو خدا نے ان پر وحی کی کہ عورت پسلی اور خشک اور سوکھی لکڑی کی طرح ہے، اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اگر اس سے درگزر کرو گے، اگنور کرو گے، اس کی خطاؤں کو اپنی آنکھیں بند کر لو گے تو اس کے وجود سے لذت اندوز ہوگے، اس کے وجود سے لذت ملے گی۔ یہ جناب خلیل ابراہیم کو اللہ نے کہا۔ اہم ترین موضوع جس کی طرف مرد کو زندگی میں متوجہ ہونا چاہیے یہ ہے کہ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی اس کی شریک حیات ہے، اس کے پارٹنر ہے، اس کی زندگی، شریک کھانا نہیں ہے، شریک گھر نہیں ہے، شریک مزہ نہیں ہے،
حیات اور زندگی کا پارٹنر ہے۔ زندگی کسے کہتے ہیں؟ اب حیات کے ضمن میں جیسا مزہ پانی کے، جیسے حیات طیبہ، اطمینان، سکون، بہت سی چیزوں کو اللہ نے حیات قرار دیا۔ اگر اس کے گھر میں اسیر نہیں ہے، لہذا فقہی نقطہ نظر سے مرد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کام کرنے پہ مجبور کرے کہ تمہیں کپڑا نکال ہی کے دینا۔ آج جو بڑا یہ ہے کہ ہم نہانے جا رہے ہیں، تم کپڑا نکالو، تم پریس کرو، تمہارا یہ ہے، تمہارا وہ ہے، یہ کہیں شریعت میں نہیں ہے۔ اگر اس کی ڈیٹیل کیا جائے تو ہنگامہ ہو جائے۔ یہ اخلاقی حقوق ہے کہ اگر تم نے اچھا سلوک اس سے کیا ہے تو پھر اس سے اس کے مروت اور محبت ہوتی ہے کہ وہ خود کرنے کے لیے آمادہ ہوتی ہے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ گھر کا کام میں خوشی محسوس کرتی تھی۔ زبردستی امیر المومنین نہیں لیتے تھے، ایک دوسرے کے اچھے حق تھے۔ گھر کا کام بھی کرنا چاہتے تھے تو امیر المومنین گھر میں چاول صاف کرتے تھے، جھاڑو دیتے تھے، اور باہر امیر المومنین جاتے تھے تو ان کی تلوار جناب سیدہ صاف کرتی تھی، سوت لاتے تھے تو کاٹتی تھی جناب سیدہ۔ قانونی حقوق اور اخلاقی حقوق، اخلاق پیش کرو گے تو اخلاق ملے گا۔ مرد اگر گھر کے کام میں، گھر کے اندر، عورت کے کام میں اگر ہاتھ بٹائے تو جس میں جتنے بال ہیں اس کے برابر حج، عمرہ، سعادات، انبیاء اور مرسلین، بہت زیادہ لمبی حدیثیں ہیں، کم از کم 40 فائدے ہیں۔ کہیں یہ نہیں ہے کہ عورت مرد کے کام میں پارٹنر لے تو اتنا حصہ ملے گا، جبکہ عورت بیچاری سارا کام جو ہے وہ مرد کے سپورٹ کے لیے کرتی۔ تو خیال کرے، گھر کو سجانا ہے، سنوارنا ہے، گھر کو جنت بنانا ہے، علی و فاطمہ زہرا جیسی زندگی ان کے مطابق، ان کے احکام، ان کی اتباع کے اعتبار سے گزارنا ہے تو گھر کو جنت بنانا ہے، سکون دینا ہے، سکون لینا ہے، اخلاق کے ساتھ، مؤدب کے ساتھ، شائستہ اعتبار سے پیش آؤ تاکہ ریٹرن بھی اچھا ملے۔ اپنی شریک حیات کی مدد کرے۔ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے ان لوگوں کا بہت ثواب بیان کیا ہے جو اپنی عورتوں کی مدد کرتے ہیں ان کے کاموں میں، ان کے گھر کے کاموں میں۔ ہم سوچتے ہیں ہٹلر ہیں، گھر میں آئے تو اپنے ہاتھ سے پانی بھی نہیں پی سکتے۔ کبھی آپ نے اٹھا کے پانی پلایا؟ ہاں، آخری عمر میں، بیماری میں تو وہ تو رحمت کا موقع ہوتا ہے۔ خلوص اور مودت اور محبت کے موقع پہ بھی کبھی کام کیا؟ بیماری میں تو سب کرتے ہیں، غیروں کا کر لیتے ہیں کہ بیوی بیمار ہوئی، چلو خدمت کر رہے ہیں۔ عام وقت میں انسان اپنی بیوی کے کاموں میں، گھر کے کاموں میں، جو وہ سجا رہی ہے، جس کے سائے میں بچے پروان چڑھ رہے ہیں، جو رحمت کے سائے میں ہو، تربیت کا مرکز ہے، جو پہلا مدرسہ ہے ماں کی گود، اس کو کس طریقے سے بنا۔ اسی لیے شادی بیوی کے ساتھ نہیں کرو۔ جب شادی کرنا چاہو تو اچھی ماں تلاش کرو۔ اولاد کی تربیت اولاد کے جوان ہو جانے پر نہیں ہے، جب شادی کے لیے آمادہ ہو تبھی سے اولاد کی تربیت۔ اخیل ایسا کوئی بہادر خاندان بتاؤ جس میں شادی کروں تو بہادر بیٹا پیدا ہو۔ تربیت کہاں سے شروع ہو؟ شریک حیات کی مدد کی جزا کیا ہے، بدلہ کیا ہے؟ اگر انسان اپنے پارٹنر کے مدد کرے تو اس کا صلہ اور اس کا ثواب کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی ابن ابی طالب سے فرمایا، اے ابو الحسن مجھ سے سنو، میں وہی کہتا ہوں جس کا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے، اور یہ کہ جو مرد بھی گھر میں اپنی عورت کی مدد کرتا ہے، خدا اس کے بدن کے ایک ایک بال پر 1 سال کی نماز روزے کا ثواب دیتا ہے، اور اسے صابروں اور داؤد اور یعقوب اور عیسیٰ جیسا نبیوں کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث میں مرد کی مدد کی شوق دلایا گیا ہے۔ تشویق اس بات کی طرف ہوتی ہے، شوق اس بات کی طرف ہے کہ مومن مرد اپنی شریک حیات کی مدد کرے، اس پر حکمرانی کرنے سے پرہیز کرے، اس پر حاکم نہیں بن جائے کہ جو میں آرڈر کروں وہ کرے، بلکہ اس کی مدد کرے۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علی، جو شخص گھر میں بیوی کی مدد کرتا ہے اور مدد کرنے سے کبھی ادا خاطر نہیں ہوتا، تھکتا نہیں ہے، ٹون نہیں مارتا، تانے نہیں دیتا، غصہ نہیں کرتا، بیمار نہیں ہوتا، تو خدا اس کا نام شہیدوں کی فہرست میں، انڈیکس میں شہیدوں کی لکھ دے گا، اور ہر رات دن اسے 1000 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا، اور اس کے ہر قدم پر ایک حج، ایک عمرے کا ثواب لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں اتنے ہی شہر بناتا ہے جتنا اس کے بدن میں رگیں ہیں، نسیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علی، شریک حیات کی مدد کرنا، اپنے پارٹنر کی مدد کرنا، اپنی بیوی کی مدد کرنا بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بہت بڑا کوئی گناہ ہو جائے تو اپنی بیوی کی مدد کرو، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ، انہیں سکون دو، انہیں خوش رکھو، تو گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ پروردگار کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور یہ جنت کی حوروں کی مہر بن جاتا ہے، حسنات اور درجات میں اضافہ ہو جاتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سختی کرنے والے مردوں کی مذمت، جو عورتوں کے اوپر سختی کرتے ہیں ان کی مذمت، ان کی برائیاں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو شخص بلا خطا اپنی زوجہ کو مارتا ہے بغیر غلطی کے، یہاں سمجھانے کی بات رک جائے، ان سے بیڈ کو الگ کر دیا جائے، انہیں اپنے جو ہے وہ سمجھے کہ ہم ناراض ہیں، یہ سارے 6-7 اسٹیپ کے بعد مارنے کا ہے، اور یہ بھی بلا خطا مارتا ہے، قیامت کے دن میں اس کا دشمن ہوں گا۔ رسول خدا فرماتے ہیں میں اس کا دشمن ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اپنی عورتوں کو مت مارو، کیونکہ جو شخص ناحق اپنی بیوی کو مارتا ہے وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے کا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا ہم سے تعلق نہیں ہے جس کے پاس کافی مال دولت ہو اور اپنی بیوی پر جفا کرے، ظلم کرے، کہ اسے حق نہ دے، کہ تو صدقہ نہ دے، تو کار خیر نہ کرے، تو اچھائیاں نہ کرے، تو اچھا پہنے نہیں، تو اچھا کھائے نہیں، تو عیش میں رہے نہیں، ظلم ہے۔ مال دولت ہے تو اس کے اوپر خرچ کرو، بیوی کے اوپر خرچ کرنے کا حساب نہیں ہوتا، اللہ دیتا ہے بہت زیادہ اجر و ثواب، اور اس کو تنگی میں زندگی بسر کرنے پہ مجبور کرتا ہے کہ نہیں، جو کچھ دے رہے ہیں اسی میں خرچہ چلاؤ، مجبور کرتا ہے، تو وہ آخر میں زندگی میں پریشان ہو رہے گا۔ شریک حیات کے لیے وسعت پیدا کرو، برکتیں دو، اسپیس دو، اس کے جگہ دو، اس کو بولنے کا حق دو، سمجھنے کا حق دو، جینے کا حق دو۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ خوشنود اور اچھا وہ ہے جو اپنی شریک حیات کے اخراج کو فراخ دلی کے ساتھ پیش کرتا ہے، دل کھول کے اپنی بیویوں کے اوپر خرچہ کرتا ہے، سخاوت کے ساتھ، کنجوسی نہیں کرتا، تنگ دلی نہیں کرتا، وہ خدا کی خوشنودی میں رہتا ہے، خدا کو راضی کرتا ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عیال کو زندگی میں اتنی وسعت دے جس سے وہ کسی وقت بھی مرنے کی تمنا نہ کرے، کاش مر جاتے ہیں نا، یہ ساری دولت مجھے مل جائے وراثت میں، مرتے بھی نہیں، کنجوس۔ باپ کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کہا جائے کنجوس، اپنے بچوں پہ سخاوت کرو، اللہ بہت دیتا ہے، اور مرد کو سخی ہونا چاہیے۔ کنجوسی منافقوں کی علامت ہے، دشمنی کی علامت ہے، اللہ سخیوں کے ہاتھ کو نہیں کاٹے گا۔ سامری کون ہے؟ قتل کے لیے ہے، آمادہ جناب موسیٰ، اللہ نے کیا کہا؟ موسیٰ اسے چھوڑ دو، آزاد کرو، اس کے ہاتھ سخی ہے۔ غیروں کے ساتھ سخاوت کرنے میں ہے، تو گھر میں سخاوت،
یہاں تک کہ ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں پر مہربان رہیں، انہیں اذیت نہ دیں، انہیں رنجیدہ نہ کریں، انہیں شرمندہ نہ کریں، انہیں اذیت نہ دیں، انہیں پریشان نہ کریں، انہیں تکلیف نہ دیں، ان پر سختی نہ کریں بلکہ ان کی مدد کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مردوں کی اس کے خدمت کے عوض، مرد جو خدمت کر رہا ہے اس کا بدلہ اسلام نے عورتوں کو کیا حکم دیا ہے؟ زندگی کے میزان میں، ترازو میں انہیں کیسا کردار ادا کرنا چاہیے۔ عورت پر مرد کے حقوق، مرد کا حق کیا ہے عورت کے اوپر؟ حسن ابن محبوب نے، مالک ابن عطیہ انہوں نے محمد ابن مسلم سے، انہوں نے محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عورت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی ہے اللہ کے رسول، عورت پر مرد کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے جواب دیا اسے اپنے شوہر کی اطاعت کرنا چاہیے۔ اطاعت بغیر چوچرا کے ہوتی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول و اولی الامر منکم، جو کہا گیا ہے اسے کر لو، اس کے بات کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے، اس کے رکوع کے پہلے وہ بولے، اور اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے صدقہ نہیں دینا چاہیے، اس کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ نہیں رکھنا چاہیے، خود اس کے اختیار میں دینا چاہیے، اس کی خواہش کو پورا کرنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ سواری پہ کیوں نہ ہو، اس کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر باہر نہ جائے، اگر اس کی اجازت کے بغیر نکلے گی تو اس پر زمین اور آسمان غضب اور رحمت کے فرشتے لعنت کریں گے۔ عورت نے سوال کیا ہے اللہ کے رسول، مردوں میں سے مرد پر کس کا حق زیادہ ہے؟ فرمایا اس کے ماں باپ، مرد کے اوپر سب سے پہلے اس کے ماں باپ کا حق ہے۔ پھر سوال کیا عورت پہ سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ فرمایا اس کے شوہر کا حق ہے۔ عرض کیا کیا اس پر میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا اس کا میرے اوپر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ 1% بھی نہیں ہے، 1 پوائنٹ بھی نہیں ہے، 1% بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق مبعوث کیا ہے، مرد ہرگز میرا مالک نہیں بن سکتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا عورت پر مرد کا حق یہ ہے کہ چراغ روشن کرے۔ عورت کا کام ہے گھر میں چراغ روشن کرے، کھانا پکائے، جب شوہر کام سے واپس آئے تو دروازے پہ جا کے اس کا استقبال کرے، ویلکم کرے۔ خیبر فتح کر کے مولا کائنات آئے، جناب سیدہ نے ویلکم کیا، آواز آپ کی وجہ سے ساری کائنات غنی ہو گئے، مسلمان غنی ہو گئے، آپ کو میرے بابا نے دیا؟ کہا آپ کے بابا نے مجھے ڈبل دیا تھا، میں نے راہ پروردگار میں دے دیا۔ کوئی اور ہوتا تو لڑنے جھگڑنے لگتا، یہ جناب سیدہ ہیں اپنی پیشانی رب کعبہ کی بارگاہ میں رکھتی ہیں اور آواز دیتے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسا شوہر عطا کیا۔ اسے ویلکم کرے اور اس کے لیے تولیہ پیش کرے اور اس کے ہاتھ دھلوائے، اس کی خواہش کو پورا کرنے میں بالکل دریغ نہ کرے، مگر یہ کہ کوئی وجہ ہو، کوئی بیماری، کوئی خرابی ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت اس وقت تک خدا کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ شوہر کا حق ادا نہ کر دے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو عورت رات میں سوئے اور اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، اور اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے جب تک اس کا شوہر خوش نہ ہو جائے۔ عورت کا جہاد، بڑی جلدی میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا نے مرد عورت پر جہاد واجب کیا ہے۔ مرد کا جہاد یہ ہے کہ وہ راہ خدا میں جان اور مال کو قربان کرے، یہاں تک کہ شہادت ایسے بلند مرتبے تک پہنچ جائے، اور عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ شوہر کی اذیت اور اس کی غیرت پر صبر کرے، اس کی تکلیفوں پہ صبر کرے، چونچرا نہ کرے، جواب نہ دے، زبان درازی نہ کرے، غصہ نہ کرے، ایکشن نہ لے، یہ اس کا جہاد ہے۔ اس حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام نے گھر کو محاذ جنگ کا میدان اور عورتوں کو فوج قرار دیا ہے، اور صبر کو اس جنگ کا اہم ترین اسلحہ قرار دیا۔ بغیر اسلحے کے جنگ ہوتی نہیں ہے، تو اس کا اسلحہ یہ صبر ہے۔
اور مرد کی اذیت اور ایذا رسانی، تکلیف، نیزہ اور شمشیر ہے جو عورت پہ پڑتی ہے۔ عورت اس محاذ سے فرار نہیں کر سکتی، جنگ سے بھاگ نہیں سکتی، بلکہ اسے صابر اور ثابت قدم رہنا ہے۔ اگر جواب دینے لگی، لڑنے لگی، تو اس کا مطلب ہے کہ جنگ سے باہر گئی، اور جو جنگ سے بھاگ جاتا ہے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ بھگوڑا۔ یہ عورت یہ سارے ظلم و ستم کو بھی برداشت کرے اور صبر کرے، ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ زندگی کو بہترین نتیجے پر ختم کر دے۔ بہت سی عورتیں ناتجربہ کار ہوتی ہیں، عدم تربیت کی وجہ سے شکست کھا جاتی ہیں، اور یقیناً جو ہے وہ شوہر کا گھر چھوڑ دیتی ہیں، اپنی اولاد کو ماں کی محبت اور شفقت سے محروم کر دیتی ہیں، اور ہمیشہ کے لیے اپنی اور شوہر اور اولاد کی زندگی کو مقدر بنا دیتی ہیں، خراب کر دیتی ہیں۔ ان کے برخلاف صبر کرنے والی عورتیں اپنی زندگی کی کشتی کو شوہر کے غیظ، غضب، غصے کی بفری ہوئی موجوں سے نکال کر ساحل اور کنارے تک پہنچا دیتی ہیں، خود بھی کامیاب ہو جاتی ہیں اور بچوں کی عاقبت کو بھی سنوار دیتی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے شوہر کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی زینت اور سنگھار کرنے سے منع کیا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے خوشبو لگاتی ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس خوشبو کو اس طرح دھو دے جس طرح وہ غسل جنابت کرتی ہے، رگڑ کے گھس کے۔ جو عورت اپنے شوہر سے یہ کہتی ہے کہ مجھے تمہاری طرف سے ہرگز کوئی خوشی نہیں ملی ہے، تو اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تمہارے گھر میں مجھے کیا ملا؟ سکون ملا، سارا سکون، یا سکون دینے آئی ہو تمہارے گھر میں ہمیں کوئی خوشی نہیں ملی، تم سے ہم سے کوئی خوشی نہیں ملی، تو اعمال برباد۔ اگر اسلامی معاشرے کے مرد عورت اس بات پر عمل کریں تو یقیناً وہ کامیاب اور اچھی زندگی بسر کریں گے۔ مرد عورت کے بارے میں قرآن مجید کا اعلان ہے کہ روزے کی رات میں عورت سے ہم بستری کرنے کو تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، اور تمہارے لباس ہیں، عورت تمہارا لباس ہے، ہر فتنے، ہر مسئلے، ہر پریشانی سے وہ تمہاری حفاظت کرتی ہے۔ بدن میں کوئی نقص اور عیب ہے تو وہ اسے چھپاتی ہے، اور لباس کے ضمن میں پھر باتیں ہوں گی، ایک دوسرے کی زینت ہو، ایک دوسرے کی حفاظت کرنے والے ہو۔ یہ کتنا پیارا جملہ ہے کہ مرد عورت ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح ہے، جس طرح بدن کو چھپانے اور اسے سردی اور گرمی سے بچانے اور زینت کے لیے لباس ہوتا ہے، خوبصورتی کے لیے لباس ہوتا ہے، اسی طرح ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی بھی، ہسبینڈ وائف بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کے عیوب کو، عیب کو چھپاتے ہیں، ایک دوسرے کو آرام اور سکون دیتے ہیں۔ یہ لباس ان کی زندگی کے ہر پہلو کو ڈھانک لیتا ہے۔ میاں بیوی کا فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے عیوب کو، عیب کو، خامیوں کو چھپائیں، ایک دوسرے کے بد اخلاقی، بدتمیزی کو دوسرے سے نہ بیان کریں، مرد کی باتیں دوسرے مردوں سے نہ بیان کریں، عورتوں کی باتیں دوسرے عورتوں سے نہ بیان کریں، یا عورتیں جو ہے وہ دوسری عورتوں سے اپنے شوہر کی خرابیاں نہ بیان کریں، اپنی اندرونی زندگی کا راز فاش نہ کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کو پر تہمت الزام نہ لگائیں، اور کہ دونوں برباد ہو جائیں گے۔ ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کریں تاکہ خدا انہیں وہ عظیم اجر دے جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ جیسا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بڑی نعمت ہے جس کا انہیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ عورت کو مرد کا، مرد کو عورت کے وجود کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ زندگی کی خوشیاں، تلخیوں کو آپس میں بانٹ لینا چاہیے۔ میٹھاس اور کڑواہٹ کو ڈیوائیڈ کر لو، بانٹ لو، فراخ دل کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ کام لینا چاہیے تاکہ ان کی اولاد بہترین بلند مرتبہ انسان بن جائے۔ شوہر کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی پر اپنے دلی محبت کا اشکار کرے، کھولے، اوپن کرے، اور اپنی زبان کے اعتبار سے ان سے محبت کا اظہار کرے۔ بالکل اسی طرح جیسے روایت میں ہے کہ مرد ایک بات عورت کے دل سے کبھی نہیں نکلتی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس سے وہ بھی محبت کرتی، وہ مرد سے محبت کرتی اور سختیوں میں ان کی مدد کرتی ہے۔ یہ آپ ایک مرتبہ کہیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں،
تو یہ محبت اس کی طرف ریٹرن آئے گی، تم سے وہ محبت کرے گی اور وہ تمام سختیوں میں تمہاری مدد کرے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔